ایک طرف حکومت کی جانب سے کفایت شعاری مہم کی بات ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے میجرز لیے جا رہے ہیں، کون کون سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں عوام کے لیے، لیکن اتنے ہی مشکل وقت میں اگر میں وہ پروٹوکولز دیکھتی ہوں تو مجھے وزیر اعظم صاحب کراچی جاتے ہیں پروٹوکول نظر آتا ہے، صدر صاحب اندرون سندھ جاتے ہیں پروٹوکول نظر آتا ہے، شاہی پروٹوکول نظر آتا ہے. اسی طریقے سے امیر مقام صاحب کو آج میں دیکھ رہی تھی، وہ بھی جب میرپور کا دورہ کر رہے ہیں تو وہ بھی بڑا شاہانہ سا دورہ ہو رہا ہے. تو جب ساری چیزوں کے اوپر کفایت شعاری ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن صاحبہ. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت نازک مرحلے میں ہے اور مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں اور خطے کی جو صورتحال ہے وہ بھی انتہائی کشیدہ ہے. اور ان تمام جو معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے جو کفایت شعاری کا مہم کا آغاز کیا تو اس کو سب سے پہلے انہوں نے اپنے سرکل سے سٹارٹ کیا، خود سے سٹارٹ کیا، اور انہوں نے اپنے جو وزراء ہیں ان کی 2 ماہ کی پہلے اور اب 6 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں ان کی کٹوتی ہوئی اور وداؤٹ اینی کنسنٹ کہ اگر کسی بندے کا کنسنٹ بھی لینے کی اس میں وہ ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اور انہوں نے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں ان کی تنخواہیں، ہماری تنخواہیں کا کچھ حصہ، ہماری تنخواہوں کا کچھ حصہ، اور اسی طرح جو مشیران ہیں، جو معاونین ہیں اور جو بیوروکریسی میں جو جن کی 3 لاکھ سے زائد جو تنخواہیں ہیں وہ اس کی کٹوتی ہوئی ہے. اور اس طرح جو پیٹرول کی مد میں جو ان پیسہ جو ہے وہ جا رہا تھا مختلف محکمہ کو، اس میں بھی اس کو کٹ لگایا اور 60% جو ہے 60% جو ہے وہ گاڑیاں پارک کر دی گئی اور 40% جس پہ آپ کا انحصار ہے. اب جو 40% گاڑیاں ہیں وہ تو چلنی ہیں، وہ تو ظاہری سی بات ہے فیول سے چلیں گی اور ضرورت کے مطابق چلیں گی. وہ اب جو ساری پروٹوکول میں لگ جائیں گی؟ نہیں، وہ 40% جو ہے وہ ڈیفرنٹ لائک محکموں کے پاس ہیں، کچھ وزراء کے پاس ہوں گی، کچھ مطلب ان سے ایکسٹرا گاڑیاں لے لی گئی ہیں. اور بات اہم یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا پروٹوکول آپ نے کراچی کا غالباً آپ نے ابھی پروگرام میں آپ پوچھ رہی تھیں، تو وہ جب ہمیں معلوم پڑا اور ہمیں چیک کروایا، وہ سارا پروٹوکول وزیر اعظم کا نہیں تھا. اس کے اندر گورنر کا بھی شامل تھا، اس میں چیف منسٹر کا بھی تھا، اس میں منسٹرز کا بھی تھا. تو وہ ایک کانوائے بن گیا اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس وقت قوم کو مس گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ رہنمائی آپ جیسے میڈیا پرسن کریں گے، آپ جیسے لوگ کریں گے. ویسے ہمیں کہا جا رہا ہے نا کہ اکیلے گاڑی استعمال کرنے کے بجائے اچھا ہے کہ پول میں استعمال کر لیا جائے. تو اگر آپ بات ہی کر رہی ہیں کہ اس میں گورنر بھی تھے، اس میں وزیر اعلیٰ بھی تھے، اس میں وزیر اعظم بھی تھے، تو وہ بھی اچھا ہوتا کہ وہ ایک ہی طرح سے ان کو کر کے اور یہ پروٹوکول اور کم کر لیا جاتا. عوام کو کہا جا رہا ہے بسوں میں جائیں اور خود سب کے اتنے بڑے بڑے پروٹوکولز لگے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کرن صاحبہ. بات یہ ہے کہ ہم نے جو کفایت شعاری کا آغاز کیا نا، وہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے سے کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس میں ہم نے ایک قسم کا اپنا گھر لا کر رکھ دیا نا، مطلب اپنی تنخواہیں آپ نے دے دی، آپ نے اپنا فیول دے دیا، آپ نے اپنی مراد لینے سے انکار کر دیا. تو ہم نے تو اپنا گھر دے دیا، ہم نے اپنا سامنے رکھ دیا کہ جی آج مشکل وقت ہے تو ہمیں پہل کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. ہم نے پہل کی، وزیر اعظم نے پہل کی، تو عوام کو ہم نے سہولیات دی. پہلے ہمارا 129 ارب کا جو سبسڈی تھی وہ دی گئی، اور یہ 3 ہفتوں سے جو جس طرح سے معیشت کا پہیہ چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے عوام کو فیول کے اوپر جو ہے وہ بالکل ٹھیک پرائس عالمی منڈی میں اب وہ ٹارگٹ آ گیا. مجھے یہی والا سوال جو ہے نا ذرا آگے بڑھانے دیجیے. عالمی منڈی میں جو قیمتوں کی جو بڑھی تو اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں آیا. بالکل ٹھیک. لیکن وزیر اعظم نے 1 روپیہ بھی اس میں بڑھنے جو ہے اضافی بوجھ نہیں ڈالا. مگر اب ہماری بھی سخت جواب دے رہی تھی کیونکہ وفاق کے پاس تو آلریڈی کچھ نہیں ہے. اب یہی میں آگے چل کے بات کرتی ہوں کیونکہ میں پروٹوکولز کی بات کر رہی تھی نا سر. ٹیکسز بھی لگے میڈم اس میں لگے ہوئے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ لیوی بھی ہے، تو ابھی بھی 136 سے 137 روپیز ہے. ہم آتے ہیں اس کے اوپر 80 روپے کم کر دیا. شوکت صاحب آپ مجھے یہ فرما دیجئے کہ ایک طرف میں وزیر اعظم صاحب کی بات کرتی ہوں تو پھر میں وزیر اعلیٰ کے پروٹوکولز کو بھی دیکھتی ہوں، ان کی تصاویر بھی دیکھتی
دیکھتی ہوں. 1100 روپے کا پیکج جو ہے وہ عوام کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن خود وزیر اعلیٰ صاحب اگر دورہ کر رہے ہیں باجوڑ کا تو وہاں پر وہ جا رہے ہیں ہیلی کاپٹر میں. سر کفایت شعاری وزیر اعلیٰ کو بھی اتنی ہی کرنی چاہیے نا جتنی عوام سے مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے نا تو حکمرانوں کے پاس ایک حکمت عملی ہوتی ہے. جس طرح کرونا کے اندر بھی یہی صورتحال تھی, پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن تھا, پوری دنیا کے اندر ریسیشن تھا, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ 150 سے اوپر نہیں جانے دیا گیا اور جو لیوی تھا وہ زیرو کر دی گئی. آج آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. آپ تو پہلے سے عوام کا خون نچوڑتے رہے, 100 روپے لیوی لگا کے, ٹیکس لگا کے, آپ یہ مختلف قسم کے ٹیکس لگا کے آپ پیسے بٹورتے رہے ہیں. جب یہ مشکل وقت آیا تو پھر ایک دم 55 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا, اور پھر یہ ڈرامہ دیکھیں اور کہ پھر وزیر اس کے اعلیٰ کا بعد ہیلی کہا کہ کاپٹر نہیں اس کے آگے نہیں پڑے گا. جی اس کا تو جواب میں دیتے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد فوراً ایک راتوں رات 137 روپے کا اضافہ ہوتا ہے. پھر اس میں سے 80 روپے کے کم کر کے مطلب یہ کہ 50 روپے آپ نے پھر بڑھا دیا. اس طرح کہیں نا, یہ تو نہ کہیں کہ عوام کو ریلیف دے دیا گیا. عوام کو کون سا ریلیف ملا ہے؟ عوام کو تو وہ 100 روپے کے لیوی تھا, کیا وہ پھر ختم دہرا ہو گئی دیتی ہوں سر, یہ جو وزیر 55 اعلیٰ روپے کے اور ہیلی 50 کاپٹر کا روپے, جواب دے 105 دیں. روپے کے 1100 عوام کے لیے, ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ کے لیے. نہیں دیکھیں ہیلی کاپٹر یہ تو وزیر اعلیٰ کے لیے تو ہے ہیلی کاپٹر, اس میں تو کوئی جو مشکل جگہ ہیں جہاں پہ وزیر اعلیٰ کو جانا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے باجوڑ جائیں تو باجوڑ آپ کو معلوم ہے کہ پشاور سے کتنے گھنٹے کا راستہ ہے اور کتنا مشکل راستہ ہے اور کتنا خطرناک راستہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے. تو ظاہر ہے یہ تو وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہیلی کاپٹر بھی استعمال نہ کریں, لیکن جو خرچیاں اس وقت ہو رہی ہیں لیکن یہ خود تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن تنقید مریم نواز شریف پہ بہت کرتے ہیں. عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دے رہی ہے حکومت. صرف یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی موٹر سائیکل والوں کو ہم پیسے دے دیں گے, فلاں کو ہم پیسے دے دیں گے, گاڑی والوں, لیکن جو اس کا جو مہنگائی کا اثر پڑتا ہے وہ تو عام آدمی پہ پڑتا ہے جس کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے نہ اس کے پاس گاڑی ہے. جی سر, بس یہی ابھی یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے چاہے میں وزیر اعظم کے حوالے سے کروں, صدر صاحب کے حوالے سے کروں یا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کروں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب عوام اتنی مشکل فیس کر رہی ہے اور حکومت کے بتانے پر ہی فیس کر رہی ہے تو پھر عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو آپ کے جو سرپرست ہیں وہ بھی اسی کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں جو نہیں کیا جا رہا ہے. اسی لیے سوال اٹھایا. اب ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں آپ دونوں مہمانوں کے ساتھ ہی. مجھے فرمائیے, مراد سعید صاحب کی جو نااہلی ہوئی اس کے بعد نشست پر اب یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر 23 اپریل کو, آپ نے بھی اس کے لیے فارم جمع کروایا ہے, آپ کا بھی انٹرویو غالباً ہونا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عرفان سلیم صاحب سے بھی ایک کمٹمنٹ تھی, تو کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ کب ہوگا یہ انٹرویو, کون ہوگا بورڈ میں اور کس کس کے انٹرویو ہوں گے؟ دیکھیں بورڈ تو آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں, اور ظاہر ہے بورڈ جو ہے وہ جو بھی شارٹ لسٹنگ کرے گا پھر ظاہر ایک پارٹی کو بھیجے گا, جو سینئر جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے وہ پھر فائنل کرے گی. لیکن میرا کوئی اس طرح کمپٹیشن نہیں ہے, میں نے تو ایک عام سے ورکر کی طرح اپنا وہ کاغذات جمع کرائے ہیں. اگر دے دی تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو عرفان سلیم مجھ سے زیادہ بہتر امیدوار ہے. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, جو ورکر ہے وہ اور ان کی قربانیاں ہیں, تو میں تو بالکل میں یہ پارٹی کے کہنے پر کروائیں یا بس آپ نے خود ہی سوچا کہ میں کروا دوں؟ نہیں دیکھیں اس طرح کی چیزوں کے لیے کوئی پارٹی نہیں کہتی ہے آپ سے کہ جی فلاں کر دے فلاں کر دے. وہ تو جو بھی امیدوار ہوتا ہے وہ اپنے وہ اس سے کرتا ہے, پھر بعد میں پارٹی دیکھتی ہے کہ جی کون سا اس میں, چونکہ سینٹ ہے, سینٹ کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ایکسپیرینس ہے کیا سینٹ کے لیے, کیونکہ صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور سینٹ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال میں اگین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے اس میں جو درخواست اس میں پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ جی میں کسی قسم کا وہ نہیں کرنا چاہتا. اگر مجھے نہ ملا پارٹی کا ٹکٹ تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا, نہ ہی مجھے کسی گروپ بندی میں جانا ہے, نہ کسی کو سفارش کرنی ہے, نہ صرف یہ کہ میرٹ پہ ہو جائے بس ٹھیک ہے. بس اگر نہ بھی ملا تو اچھی بات ہے, کسی ورکر کو ملے تو مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک, صحیح. لاسٹ کامنٹ آپ کچھ کرنا چاہ رہی تھی تو وہ کر دیں تو ہم کلوز کریں سیگمنٹ. آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ اس وقت قوم کی رہنمائی کریں کہ یہ جو پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں یہ پاکستانی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نہیں بڑھی, نہ ہی ہماری کوئی معاشی ٹیم کی کوئی نیگلیجنس کی وجہ سے بڑھی ہیں. یہ پاکستان یہ جو مشرق وسطیٰ میں جو خطے کی کشیدہ صورتحال ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر آپ اس وقت آپ کو انرجی کرائسس
سے بچنے کے لیے اور فیول کی کمی کو نہ فیس کرنا پڑے تو آپ کو بچت پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. کہ غیر ضروری جو آپ کے سفر ہیں اور غیر ضروری جو سے اجتناب کریں, کیونکہ اس طرح پھر آپ کو مہنگے داموں آپ جو بات کر رہے ہیں طلب اور رسد کو پورا کرنے کے لیے, شوکت صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مستقل ڈسکس ہو رہا ہے, یہ اس وقت تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, لیکن اس سے پہلے ہماری کوئی نالائکی کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ہماری اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمان, معزز مہمان دیا ہے, لیکن چلیں آپ کا بہت شکریہ. میڈم میرے پاس بڑا مختصر وقت ہوتا ہے, میں آپ کی شکر گزار ہوں, دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں.